دزما عزیزان و دوستانو دا ما د پر سعادت دے حضرت اختیار الملک صاحب رحمه الله دزمنګ ډیر خوب پیر بھائیمو یو مسلک و یو مشرب منخالق نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں دزمنگا چرتا دا پخور یونیورسٹی ماحول اور چرتا دے حضرات نگاہ کرم و دا جوہد اور چرتا داست جنہ افلاک سے اتاری جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے توحید کی یہ میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے جی ہمارے حضرت کی نظریں جس پہ پڑی ہیں وہ ہیرا ہو گیا جی ہاں وہ ہیرا ہو گیا ہم لوگ بچپن میں اپنے ہاسٹلوں میں یہ اختیار الملک اور ہم ایک ہی اس کے ماحول سے نکلے ہوئے یہاں پہنچے لوگ ہیں جی اللہ ہمارے اسلاف کی نظریں اور ان کی قبریں نور سے بھر دے اور ان کے احسانات کا بدلہ ان کی شان کے مطابق عطا فرمائے تو ہم لوگ جاتے تھے حضرت کی اور حضرت کی کوشش تھی اسلامیہ کالج میں وہ اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی ایگریکلچر کالج یہ سارے ادارے تھے بلکہ میں تو حضرت کو کہتا ہوں کہ اس کا فیض اتنا عالمی تھا ہر چیز پہ اب ہر یو ہاسٹل کے بعد ہفتے کے یہ پروگرام میں یعنی پورا ہفتہ حساب سرا ایگریکلچر کے ہم انجینئرنگ کالج ہاسٹلوں کے ہم اور دے نور میڈیکل کالج کے ہم مگر چالکان بورلو حضرت جمعہ پر ختم بولی ختم اور ماسی گرنا والا تر ماہام پارے بندی میں گھنٹے دعا پاؤں الکانی کہنے جی الکانوں کے اخفلو جوانی دیوانی بھی کہنے جی اگر صاحب ٹوکی ٹکالے خندہ منگا حسل تو چھے واپس رالو یو بلتا منگا ویلے چھے دا حضرت مٹھائی مخوری آگا چھے بعد مٹھائی ورکا لگے چاہ مٹھائی وہ کھڑا آگا بیلالا دادا وہ فیض ہوئے فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دادا نگاہ فیض چی کم دیکھا نا دا اصلاح چی کم شعبہ دیکھا نا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا کتابنا او دا مدرسی دا ابتدائی شہر ہے الف با تا سا پرائمری ہوئی ورطا ہوئی مبادی عربی کے ورطا مبادی ہوئی لیکن مقاصد اعمال بھی کوشش اعمال اصل مقصد اور اعمال آتے ہیں صاحب اعمال کی میت سے اس کے بغیر نہیں آتے جب تک کہ ان کی میت نہ ہو میں نے جو ابھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ خطاب ایمان والوں کو ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے تقوی کا تو پھر اگلا سوال ہو جاتا ہے کہ آئے گا کیسے تو اس کے لیے متصل اس کے حصول کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ کون ما صادقین کہ ایسے نہیں ہے کہ آج کل جو ہو ہمارے ہاں ایک روش ہے کہ حاکم بالا اپنا حکم دے دیتے اپنے نیچے والوں کو کہ ایسا کام کرو پھر وہ بیچارہ جو سبارڈینیٹ ہوتے ٹکرے مارتے ہیں وہ اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت واسع ہے کہ جہاں مقاصد کی آیتیں ہیں اس میں متصل اس کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا ہے تقویٰ ایک بہت وسیع چیز ہے کہ من چاہی چھوڑو
رب چاہیے اختیار کرو. اس میں ظاہر کے اعمال بھی آگے, باطن کی بھی اعمال آگے. تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. میرے جو پکے سچے, اس صادقین کی ہماری عجمی زبانوں میں اور عربی زبان میں بہت بڑا فرق ہے معنی کے حساب سے. عربی بہت فصیح ہے نا جی, اور اس کو لوکل زبان یا ہماری عجمی زبانوں میں سچے کو کہتے ہیں. یہ اس کا 1/3 حصے کو پورا کرتے ہیں. جو اصل صادقین کا درجہ ہے صدیق اکبر, یہ حضرات جو ہیں صحابہ کلہم عدول, یہ اس پیمانے کے لوگ تھے جی. لیکن یہ بھی ایک بات غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ یہ تصوف یا صحابہ اور یہ صوفیاء یہ بات کے لوگ ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صوفی کا نام بھی تھا, صوفی کا مقام بھی تھا, اور صوفی کا کام بھی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت قرآن میں بتائے گئے ہیں آغا درے دیجیے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی. دا تعلیم الاحکام زکا ماما بادی ہوئے لجیجے علم باتا سادے جی. دا چھے ہوئی و بیا مقاصد بانے نرازی ڈھیر وقت مشکلات تھی. اللہ دے مگاغنو سے علم علم لا ینفعو, چاہا اس علم سے اللہ ہمیں بچائے جو ہمیں نفع نہ دے سکی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صفحہ قائم کیا تھا, اور صفحے پہ بیٹھے ہوئے 80-75 ہر وقت حضرات موجود ہوتے تھے. ان کو ابتدا میں صفوی کہا جاتا تھا, صفحے پہ بیٹھنے والے. جب دیگر لوگوں نے صفوی کے اپنا انتخاب کر لیا تو اہل حق کا کابرین نے اس کو صوفی میں بدل دیا. ان کا نام بھی تھا, مقام بھی تھا, اور کام بھی تھا کہ علم کو عملی شکل میں لانا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, تو قرآن دکھائے گی یہ سیرت تھی. ان کے جو صحابہ تھے, ہمارے حضرت مولانا اشرف خان سلیمانی نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے, آج کل تو اس سے بھی بہتر شکل آ گئی ہے کہ وہ فوٹو اسٹیٹ کاپیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کہہ سکتے کہ اسکین کاپیت تھی کہ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا جی. تو یہ شکل پیدا کرنے کے لیے یہ تزکیے کو ساتھ جوڑا ہے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا مرید شمس تبریز نشد. یہ عملی شکل اس وقت تک نہیں آتی جو میں نے پہلے اردو کے شعر میں ہوئے لکھن جی, نوازوں سے نہ کتابوں سے نظر سے پیدا ہے, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ان کی جب اچھا اس طرح یعنی بے شمار واقعات ہیں. اب علم کے درجے کو دیکھیں تو ہر مسلمان چاہے مرد ہے عورت ہے, اس کو اتنا تو علم ہے کہ نماز فرض ہے. یہ علم تو ہر ایک کے پاس ہے, لیکن عمل میں کوتاہی کیوں ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے علم اس کو عمل پہ کیوں نہیں لاتا؟ خدای دې موږ وساتي د موزیم راز نه لکه فالج سی که نه او کټ باندې پروت دی, هغه ته ورسره چې فریج کې میوې وي, سیب پرته وي, مڼه پرته وي, ورسره انګور وي, ان ساری چیزوں کے فوائد کو اسے پتہ ہوتے ہیں, لیکن منہ میں ڈالتے تو کیا کر دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتے کہ فوائد کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ صحت مند اور تندرست ہو. اب ہماری دوستو علم کی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارا روح فالج زدہ ہوتی ہے جی, یہ باطنی امراض کی وجہ سے. سخت ترین باطنی امراض کا ہم شکار ہیں کہ مسجد کے ساتھ گھر ہوتے ہوئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے ہوئے ہم نہیں پہنچ سکتے.
اس کا فائدہ بھی معلوم ہے، لیکن لاغر پنے کے شکار ہے۔ تو جس طرح کے فالج زدہ مریض کو فزیوتھراپی کی جاتی ہے، کئی قسم کی دوائیں دی جاتی ہیں، اسی طرح جو روحانی امراض والے تھے ان کو اہل اللہ کی نظریں جو ہے روحانی فزیوتھراپی کرتے ہیں۔ وہ جب ان کی نظریں ان کے اوپر پڑتی ہیں تو ان کے اندر اللہ پاک قوت اور ہمت پیدا فرماتے ہیں۔ پھر یہی بچے کو جو صبح کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے، وہ تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے راستوں میں جانے دینے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کونوا مع صادقین کی جو میں نے آیت پڑھی اسی وجہ سے کی ہے۔ تو ہمارے ہاں صادق صرف سچے کو کہا جاتا ہے، جبکہ اسلاف کی تفسیروں میں صادق پختہ دیندار کو کہا جاتا ہے، کہ جو اقوال کا پکا ہو، بات کرتا ہو تو پکی بات کرتا ہو، ایسے نہ ہو کہ نہ یو خبر ہو سبا بلا خبر ہو، یعنی پاہا خبر نوی آغم دا قرآن و حدیث او دا اخبل اسلاف و تشریحات و مطابق بھی دا پاہا خبر بھی، او عمل اقوال کا پختہ ہو، اعمال کا پختہ ہو۔ اقوال کا پختہ ہو ڈھیر رشتون کے خلق پیداش، لیکن اعمال کی پختگی پھر بہت کمی ہوتی ہے۔ اعمال بھی پھر دو طرح کے میرے عزیزو، ایک تو ظاہر کے اعمال اور ایک ہوتے باطن کے اعمال۔ ظاہر کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جب یہ بن جاتا ہے تو پھر بگڑتے نہیں۔ ہمارے حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے، جب روحانی بلوغ ہو جاتا ہے نا تو پھر نابالغ نہیں ہوتا۔ تو روحانی بلوغ پھر ادھر سے ہوتا ہے جی۔ لیس العلم کثرت روایہ، دا علم نہ دے جی تو ڈھیر کتاب دانی سے رکھول شے ہو، بہت روایتیں نکال سکتے ہو، بتا سکتے ہو۔ لیس العلم او مقام، لکھنے کی بھی اگر کوئی ڈھنگ آ گئی ہے تو یہ علم نہیں ہے، بل ہوا نور، وہ وہاں سے نازل ہوتے ہیں۔ یکسر القلوب، قلب دلتا ذہنش، یعرف فرق بین الحق والباطل، اس سے ان کے سامنے ہر چیز پرکھی ہوئی آتی ہے کہ بس مخ کی قدم موجود ادھر تو گرے گئے۔ تو یہ جن کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، منور قلوب والوں کی صحبت پھر ان کو منور کرتی ہے۔ تو ان کی صحبت کے بغیر صرف کیل و کال میں پڑ جانا یہ کوئی اتنی زیادہ مشکل وہ نہیں ہے۔ اس میں ایک تو جو صادقین کی میں تعریف بتا رہا ہوں، اقوال کا پختہ ہو، اعمال کا پختہ ہو، اور اعمال کی پختگی آستے آستے ہوتی ہے۔ ظاہر کا بن جانا آسان ہوتا ہے، باطن کا بنانا کار درد وہ بہت وقت طلب ہوتا ہے۔ برسوں کا متکبر ایک دن میں متوازی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح یہ باطنی رذائل اور فضائل اتنے متقارب ہیں کہ اس میں جب تک کہ کوئی راہ پکڑ کے بتانے والا انہوں اس تنگ راستے، یہی اصل پرسلات کی تشریح ہے کہ اس میں ان کو وہ مثلا اب تواضع اور کبر یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ تکبر اور جو استغنا کہتے ہیں ہمارے بزرگ، یہ فضائل ہے جو مخلوق سے مستغنی ہوں، اور جو اپنے بڑھئی کی جذبے سے کسی سے ہاتھ نہ ملاتا ہو، سلام نہ کرتا ہو، یہ کبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی تو بتائے گا کہ تواضع کیا کہتے ہیں، استغنا کہاں سے شروع ہے اور تکبر کہاں سے شروع ہے۔
تو یہ باطن کی چیزیں بہت متقارب ہے. سخی ہونا بہت بڑی شان والی چیز ہے، لیکن تبذیر جس کو دوسرے قرآن میں آئے ہیں، مبذرین من اخوان الشیاطین، کہ جو اپنے مال کو اڑاتے رہتے ہیں. اب کوئی تو بتائے گا کہ سخا کہاں تک ہے اور تبذیر کہاں سے شروع ہوتی ہے جی. تو باطن کی اصل چیز جو ہے وہ بہت اس والی بات ہے، توجہ طلب بھی ہے اور رہنمائی کی بھی اس کے ہر وقت ضروری ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، صادقین کی معیت یہی گر ہے دنیا آخرت کی کامیابی کا. پھر صادقین کی اب تعریف کی جا رہی کہ صادقین کے درجے میں کون سے لوگ ہوں گے. مفسرین نے یہ تفسیر بتائی کہ اقوال کا پکا ہو، بات تو کر تو پختہ پخا خبر نہیں دا سے نہیں چلے گا. نن یہ خبر ہے سوا پلب نہ بس آغا باندې ټینګ ولاړې. اعمال کا پختہ اور دا تو ہم سٹیج ہوئی. اعمال کا پختہ اول ہم لا پورے صادقین درجے تے نہیں رسیدلے. صالحین تا نزدیشی، لیکن صادقین دے مصلحین درجے وال خلق کی جميع صادقین اور صحبت دا غدا پارا فرمائل شہر. اعمال کا پکا ہو، پہلے تو اقوال کا، اعمال کا پکا ہو. تیسرے یہ کہ احوال کا پکا ہو. یہ اس سے زیادہ امتحان ہوتا ہے کہ جس میں پختگی کا ثابت قدم ہو جانا یہ حاصل ہو جائے تو پھر ان کی نظروں سے فیصلے بدلتی ہیں، ان کے دامن کے ساتھ جڑنے سے تقدیریں بدلتی ہیں. میں مثال دیتے ہوئے مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے. ابھی ہم حضرت غلام غوث ہزاری رحمہ اللہ کی مزار سے ہو کے آ رہے ہیں. یہ 53 میں ہماری تحریک چلی تھی، اس میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. ابھی بھی میں ہمارے پاس ان کے نواسے آئے ہوئے تھے سعید، تو ان کو میں سنا رہا تھا، ان دوستوں کو بھی. اور اس میں ہمارے جو اکابرین تھے ان لوگوں نے شیراوالا میں، کیونکہ اس وقت قیادت اس چیز کی حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو ساری لین کے اکابرین کے قائد تھے، تصوف کے بھی، علم کے بھی، تزکیے کی بھی اور تنظیم الاعمال کی بھی. جو میں 3 فرائض نبوت بتائیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی، کہ پہلے تو راہ معلوم ہونا چاہیے نا جی، راہ علم بتاتا ہے. پھر قوت راہ روی جو میں نے کہا کہ فالح زدہ کو کیسے علاج معالجے کیے جاتے ہیں وہ پھر تزکیے والے بتاتے ہیں، وہ ان کی علاج کرتے ہیں، معالجہ کرتے ہیں. پھر جیسے کہ اب ہم ادھر سے آ رہے ہیں اور آگے پھر گلگت اور اس کے پہاڑوں میں، اور ابھی ہم ایوبیہ کی طرف سے آ رہے تھے تو پتھر گرے ہوئے تھے. یہاں تو اب سی پیک کی وجہ سے وہ ریٹیننگ وال بہت عمدہ بنی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے آگے بھی سڑکوں میں اسی طرح بہتری ہو. تو بڑی بڑی چٹانیں آ کے گر پڑتی ہیں، تو وہ 1-2 آدمی کا کام نہیں ہوتا اس چٹانوں کو ہٹانے کے لیے. اس کے لیے پھر مشترکہ طور پہ اس چٹان کو ہٹا کے راستہ صاف کیا جاتا ہے. تو والحکمہ کو اکابرین مفسرین کئی اس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حدیث، اور چونکہ یہ ساری چیزیں متقارب ہیں کہ وہ صحیح تنظیم الاعمال، کہ اپنی انفرادی، گروہی، اجتماعی امور کو ایسے منظم کیا جائے کہ شریعت کی گاڑی اپنی منزل کے لیے رواں دوا رہے. تو تنظیم الاعمال بھی ہمارا ایک ضروری شعبہ ہے فرائض نبوت میں سے. اور ہمارے کابرین تینوں کے شاہ سوار ہوتے تھے، یہ بھی خوشی ہے. جس طرح حضرت غلام الحاص ہزاری صاحب رحمہ اللہ کا بھی
ذکر کر رہے تھے. تو حضرت لاہوری نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو پکڑ کے لے گئے تھے جیل. 53 میں بہتر لوگ تھے ہر زمانہ میں. آج کے دن سے آنے والا کل آج بہتر ہے آنے والی کل سے. یہ ایک فطرتی چیز ہے. تو ان کو جیل میں لے گئے اور تنہائی کی جیل میں ڈالا. یہ میں اعمال کی پختگی اور احوال کی پختگی سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں. اب حضرت کو فکر اور تو کچھ نہیں تھی. یہ تھی کہ میں تو صبح کو درس قرآن دیتا ہوں، اس کا کیا بنے گا. ان کے اعمال اتنے پختہ ہوتے تھے اور زندگی کوئی فکر نہیں تھی. میرا درس قرآن کا کیا بنے گا. ذہن میں آیا کہ اچھا کوئی آگے تو ہوگا نہیں جیل کے دوسرے کمرے میں. نماز کے بعد اس کو آواز دوں گا. نماز کے بعد چیخ سے او میاں او میاں. وہ آگے کہ کچھ تکلیف ہے. انہوں نے کہا تم سامنے بیٹھ جاؤ، میں ایک آیت پڑھ کے اس کی تشریح کرتا ہوں، پھر تم چلے جائیں. تو حضرت نے وہیں پہ اس طرح درس قرآن کے عمل کی پختگی کا اپنا وہ مشاہدہ کرایا. تیسرے دن وہ جیل والے کہتے کہ حضرت وہ تو حضرت تو اب سارے عالمی شخصیت تھے، پہلے مجھے مسلمان کرو، میں ہندو ہوں. وہ غسل کر کے آیا اور ان کو مسلمان کیا وہاں پہ. جی جب کمشنر کے پاس وہ مذاکرات کے لیے گئے تو اس وقت کمشنر تو انگریزوں کے پروردہ آئے ہوئے تھے، تو زیادہ روب دبدبے والے. تو ہر بات پہ وہ اپنے میز کے اوپر ہاتھ مارے اور دھمکی اور دھمس کے انداز میں. جب حضرت نے بات کرنا شروع کی تو دونوں ہاتھ میز پہ مارے اور کہا کہ تو اگر حکومت کا نمائندہ تو محمد عربی کا نمائندہ ہو جی، تم سے کم معیار پہ میں بات نہیں کروں. یہ احوال کی پختگی ہے جی. ان کی وجہ سے آج ہمارے پاس بہار ہے اعمال کی. تو جن میں یہ تینوں چیزیں ہوں، اقوال کا پختہ ہو، اعمال کا پختہ ہو اور احوال کا پختہ ہو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پھر بدل جاتی ہے تقدیریں جی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو ہے کال رات بگزر، یہ باتوں کو چھوڑ دیجیے. مرد حال شو، یہ حال والی باتیں جو بزرگوں کی بتا رہا ہوں کہ ایک دھن سوار ہو جائے جی. سمجھ آئیے، ایک شریعت کے اپنے اوپر نافذ کرنے کی ایک دھن سوار ہو جائے. پیش مردم جو ہے پامال شو، جو اہل اللہ ہے نا جی، ان کے پاس بیٹھ کے اپنے آپ کو مٹا دو. فارسی میں پامال کا لفظ جو اصل استعمال ہوتا ہے، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا مال، وہ چارہ کھاتے ہیں نا جی، اور ان کے منہ سے گھاس بھوسا نیچے گر جاتے ہیں اور وہ اس پہ چلتا رہتا ہے. تو کہتے اس طرح اپنے آپ کو مٹا کے بیٹھو بزرگوں کے پاس، تب جا کے کہیں کام بنے گا. ایسے نہیں کہ آج گئے اور کل چھٹی اور پھر غائب ہو گیا. اور یہ تھوڑے وقت کی صحبت بھی نفع سے خالی نہیں ہوتی، لیکن جو ہم حالت بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ صاحب حال بن جائے، اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ مردہ بدستہ زندہ کے طور پہ آؤ. مردہ کبھی بھی مزاحمت نہیں کرتا اگر اس کو دائم موڑا جائے بائیں موڑا جائے. اس طرح جو مشائخ حق ہوتے ہیں وہ پھر جتنی استعداد ہوتی ہے اس کے حساب سے ان میں مشق بھی کراتے ہیں، معالجات بھی کراتے ہیں. اچھا، اس وقت یہ غلط فہمی اور پیدا کی جا رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ بعض طبقے کہتے ہیں کہ تصوف اور صوفیات تو بعد کی ایجادات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض نبوت میں سے، اور صفحہ کا قیام کرنا اور بٹھانا، اور یہ اسی کی ایک سنت ہے جی. اور یہ جو بیعت کا تعلق ہوتا ہے، بڑی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. کوشش کرتا ہوں سب غلط فہمیوں کو کچھ ہم لوگ ازالہ کرتے ہوئے جائیں کہ بیعت کیا ہے. جس طرح کے اسکولوں میں پہلے
اندراج کیا جاتا ہے جی، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ہمارے قبائلی معاشرے میں جیسے کہ اب بھی ہے، اور اسلام قبائلی معاشرے میں بھی آیا ہے، عرب سارے قبائل تھے، تو وہ کسی بات پہ پختہ ہو جاتے تھے کسی کلام میں، تو وہی جب کہتے تھے پکا خبر ہے لاس ملوگ ہے نا ہمارے پاس۔ اسی طرح جو طالب حق آتا ہے کسی بزرگ کے پاس کہ میں سیکھنے کے لیے آ گیا ہوں حق کی طلب لے کے، اور شیخ تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں سکھانے میں کوتاہی نہیں کروں گا، یہ پہلا اندراج ہوتا ہے کہ پکی بات کہتے ہو ہاتھ ملا، یہ بہتر ہے، سمجھے گی؟ پھر اس کے بعد اس کے اصل تو جس طرح کہ آج کل طب کے ڈاکٹر حضرات ہیں، مریض جاتا ہے اپنا نبازی کے لیے تو وہ اس کی چہرے کو دیکھ کے اس کے کچھ حالات سن کے نسخہ لکھ دیتے ہیں، پھر متعاون جو مریض ہوتے ہیں وہ پھر آ کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، وہ پھر نسخے میں تبدیلی کرتے ہیں۔ یہی تصوف ہے روحانی امراض کی علاج معالجے کے لیے، کہ ہاتھ تو اس نے دے دیا، نسخہ بھی لے لیا، ابتدا میں جو ذکر ہوتا ہے یہ دوا کا کام دیتے، مثل دوا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا یہ ایک دوا کا کام دیتے ہیں، انتہا میں غذا کا کام دیتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جیسے ملائکہ کی غذا ذکر ہے، ایسے اہل اللہ کی بھی آخری زمانے میں غذا ذکر ہی رہ جائیں گی۔ تو یہ معالجات ہیں، ایک غلط فہمی یہی کی جاتی کہ عقائد سمجھتے ہیں، عقائد یہ معالجات ہیں، ہمارے جتنے چاروں سلسلے ہیں یہ معالجات کے طور پہ کرتے ہیں، جب صحت مند ہو جائے پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پچھلے میرے سفر میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو چھاپا بھی، ڈاکٹر فدا صاحب اللہ ان کی زندگی برکت دے، ہمارے بہت قیمتی ساتھی ہے، اور ہمارے حضرت کے وہ تراشے خراشے ساتھیوں میں سے ایک نشانی ہے جی۔ ان کو میں نے بتایا، ان کو بہت پسند بھی آیا، ایک دوسرے کو ہم اپنے حضرت کی باتیں سناتے اور یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، یہ اب ہمارا مشغلہ رہ گیا جی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کا کام مشاطہ کا، عربی مشاطہ آج کل بیوٹی پارلر جس کا آپ کہہ سکتے ہیں جی، کہ شیخ کا کام بس بیوٹی پارلر جیسا ہوتا ہے کہ بنا سوار کے دلہن کو میاں کے در تک پہنچانے، اور پھر میاں کو جانے اور اس کے کام جو بھی ہے، یہی اہل اللہ کے کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے کھوٹ بدبوئیں جو ہوتی ہے وہ اس سے صاف اور شفاف کر کے میاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے لیے معالجات ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال اپنی نقشبندی حضرات میں اسے سنا دیتا ہوں۔ اس کے پاس ایک دیہاتی طالب حق آیا، نوجوان۔ اب ان حضرات کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر جو ماہر ہوتی ہے ان کو سائن اینڈ سمٹم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے پہ کیا آ رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے اس وقت اخبار میں آتا تھا کہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، حضرت فرماتے تھے ایسے چہرے بھی بولتی ہیں، چہرے پہ کیا لا رہا ہے، کون سی چیز۔ تو چہروں کے دیکھ کے بھی اہل اللہ بہت تعین کر لیتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے آتے ہی حضرت کہا کہ حضرت میں بیعت کرنے کے لیے، دین سے سیکھنے کے لیے۔ اب حضرت نے جب اس کو ذہن کو دیکھا، اور جس میں ہم سب مبتلا ہیں کہ وہ اتنا بکھرا ہوا ہے کہ دنیا اور اب گاؤں کے ہر کھل کھلیان میں جانور ہو گئے، اور گھر میں اس کا دماغ اٹکا ہوا ہے۔ یہ یکسوئی کا حصول یہ تصوف کے اہداف میں سے عام ہدف ہے کہ اس کی ذہن سے ہر چیز نکال دیں، اس کے ساتھ چاہے بقدر سوئی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ صفائی کے معالجات ہوتے ہیں۔ تو اس معالجات کے لیے چشتی حضرات تو کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا صاف کریں اور ساتھ بیج ڈال دیجیے، یہ چشتی حضرات کا طریقہ کار ہوتا ہے اس صفائی کا۔ نقشبندی کرتے ہیں کہ پہلے سارا جھاڑو دے کے ایک جگہ اس کو اکٹھا کرو،
लपटाए के फिर बाहर फेंक दो और फिर विजयी करो। तो ये मैं नक्शबंदी बुजुर्ग का वाक्य सुना रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा आप इस गन को कैसे चुने? तो सवाल उससे किया कि बेटे तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें इस देहात में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी चीज़ पसंद है? उन्हें कहा मेरी भैंस। अरे वो अपने दिल में हमने कहा तो फिर मामला फिर आसान हो गया जी। तो हजरत ने 1 मिनट से उनको बताया कि बैठा करो भैंस का मुराकबा करो कि मेरी भैंस कितनी प्यारी है, कैसे उसकी चमकीली खाल है, तो कैसे उसकी आंखें हैं, कैसे शीरीन दूध है। ये रोज़ मुराकबे के सबक एक साथ मिलाते मिलाते पढ़ाता कि और टाइम भी बढ़ाता कि तो वो सारे ज्ञान को एक भैंस के ऊपर लाने की हजरत ने वो की कि ये साफ हो कि फिर भैंस का काम ख़त्म करें। तो अशरुल हज शुरू हो जाएंगे। अब अगला हमारा रमज़ान है। अल्लाह मुबारक फिर शाबान और बल्लना रमज़ान। तो आते जाते उनसे पूछते भी थे कि बेटे तुम्हारी भैंस कैसी है? ठीक है, समझ आएगी। अशरुल हज जो है ईद का शवाल का चांद होते ही फिर वो शुरू हो जाता है हज की तैयारी। जो खुश नसीब होता है हम सबको वहाँ हरमैन पहुँचे और हज की साथ अता फरमाए, वो उस वक्त से तैयारियाँ शुरू कर देती हैं। जो घरों में होते वो कुर्बानी के जानवर खरीदते। अभी भी हम कुर्बानी के जानवरों की बातें कर रहे थे कि अभी से खरीदो, उनको सजाओ, उनको जेवर पहनाओ ताकि बच्चों में उनकी रग़बत बढ़े और वो एक महबूब शक्ल अख्तियार करें। तो हज़रत ने लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून ये आयतें पढ़ के कुर्बानी की तरगीब देना शुरू करें। और हर से कहा कि जानवर खरीदो बेटे, अभी से उसको बनाओ, संवारो, उसको फरबा करो। इनकी तरफ भी आँख फेर के देख लेते थे हजरत। कुछ दिनों के बाद जो उसको समझ आई कुर्बानी तो करनी है और वो भी महबूब चीज़ की करनी है, ये ऐसी की नहीं करनी। मोहम्मद तो उन्होंने कहा बेटे तुम्हारा कोई महबूब जानवर है? कि हजरत मेरी भैंस है ना जी। बस उस पर छुरी फेरी और साफ किया और अल्लाह के पास वहाँ से भी अल्लाह कर दिया जी। तो ये सारे मुआवजात होते हैं अहलुल्लाह की। लोग गलत फहमी में, कम फहमी में, इनको गलत अंदाज में वो पहुँचाते। जिस तरह उन्होंने मशाता की तफसील बता दी कि बना सवार के लिए की तरफ पहुँचाना है, मशाइख के काम नहीं होते। लेकिन उनके कदमों में आके बैठना मिसले वो मुर्दा बदस्त जिंदा, तब तो बहुत जल्दी पा जाओगे। हमारे एक दिन की चंद दिन का आना भी कोई नफ़े से खाली नहीं होता। हाँ, हम अभी आ रहे थे तो बालाकोट के हजरात का भी जिक्र आया। हाजी इमदादुल्लाह हाजी मक्की रहमतुल्लाह हमारे काफिला अल-हक के वो हैं जी, सैयद ताइफ है। उनकी मजलिस में एक नौजवान आया पुख्ता उम्र का। तो उनसे भी पूछा कि बेटे किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हुई है? वो सोचने पड़ गया और कहा हजरत मुझे तो अभी भी मेरा ये दोस्त खींच के लाया आपके पास ही, मैं तो इस लाइन में ज़्यादा मुझे नहीं याद कि कभी हो भी हूँ। फिर हजरत 2-4 साथियों से फारग हुए, फिर पूछे कि बेटे फिर सोचो कभी अल्लाह से मुलाकात हुई है? उन्होंने हजरत बालाकोट वाले का वाक़या की तरफ इशारा किया कि हम छोटे थे अपने गांव में, जैसे कि अब यहाँ पे दरियाओं का और नदी नालों का एक है, नदी के किनारे पे हम खेल रहे थे आपस में बच्चे, बचपन के खेल। और किसी ने कहा कि अहलुल्लाह को कुछ काफिला जा रहा है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह का। तो हम लोग बच्चे आपस में हाथ बांध के खड़े हो गए और उसको देखते रहते हो बचपना के अंदाज में। बस ये एक वाक्य तो याद है। फरमाया इसको कितना अरसा होगा? तो उन्होंने कहा 12 साल।
کہتے ہیں حضرت نے شاید حلفیہ انداز میں کہا کہ میں اس ایک لمحے کے دیکھنے کا نور آپ کے ماتھے پہ اب بھی دیکھ رہا ہوں جی. تو وہ لمحے دو لمحے کی بھی وہ خالی نہیں ہوتی، لیکن اصل نفع تو وہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں مردہ بدست زندگی کی شکل میں یہاں آئے کریں، اور وہ بھی صادقین کی مجلس، ہر شعبہ باز کی نہیں. ہمارے حضرت جو ہے بڑی ان کی حکیمانہ باتیں ہوتی جی، کیا آپ لوگ کو سنائیں جی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. کہتے تھے کہ پہلے تو اصلی گھی ہوئی ہوتا تھا، اب ڈاٹا بنسپتی آ کے صحیح آ گئی، تو اصلی اور اس سے بڑا فرق ہوتا ہے جی. تو اصلی بزرگوں کی صحبت تو کام بنا دیتی ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت. چنگیاں نے لڑ لگی تو میری جھولی پھل پہلی، مندیاں نے لڑ لگی تو پہلی رول گئی. تو اچھے ہے کہ صحبت اچھا بنا دیتی ہے. یہ خود بخود وجود میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہاں اللہ سبحانہ کو قدرت ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے تزکیہ و تصفیہ پہ. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر شادی کے اور نکاح کے بچے دے دیے، قدرت ہے اللہ کی. لیکن اب سب ہمارے بچے بیٹھ جائیں کہ نہیں انہیں کہا جائے گا کہ عادت اللہ کی ایسی جاری ہے، پہلے وہ کرو گے. تو اسی طرح تصفیہ اور تزکیہ میں بھی عادت اللہ ایسی ہی جاری ہے کہ یہ تکبر کے اور غرور کے اور گھمنڈ کے اور منافقت کے اور کفر کے بت اسی طرح نہیں صاف ہوتے جی. وہ تو کسی کے پاؤں میں جا کے بیٹھ کے ان کی جب نگاہیں پڑتی ہیں تو توحید کی وہ شمع وہ ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے. پھر اعمال میں درستی آتی ہے، پھر جا کے کہیں محبوبیت اور قبولیت کی صفات آتی ہیں. پھر ان کو یہ اللہ پاک نگاہیں دیتے ہیں. جو میں نے پہلا سبق آپ لوگوں کو سنایا کہ ایسی شخصیات کی جو اقوال کی بھی پختہ ہوں، جو احوال کی بھی پختہ ہوں، جو اعمال کی بھی پختہ ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیشہ کوشش کریں. اور پھر اس میں اور ہے جیسے کہ ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں پھر تزکیہ و تصفیہ کی بہت سی چیزیں ہیں اور کتابخانے بھرے پڑے ہیں جی. اس کو اگر بیان کرے تو وہ چند ایک مجلس کی چیز نہیں ہے، تو عمر کا سبب ہے جی. تا دم آخر فارغ مباش، ہر لمحہ جو ہے اس تلاش خراش میں لگا رہے، اندر ہی رہے تلاش دم ہی خراش. تا دم آخر فارغ مباش، یہ تو قبر تک پڑھنے اور پڑھانے والے سبب ہے. اور ہر لمحہ اس کی جو ہے معرفت کا وہ مزید ہوتا رہتا ہے، اس کی تجلیات. اور اس میں جیسے آتا ہے نا یہ مولانا ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان کے شیخ بھی بڑی کمال والے تھے، بشر حافظ رحمہ اللہ. کسی نے ان کو کہا کہ آپ نے اتنے بڑے کتابوں کے وہ ہیں، وہ تو بالکل ان پڑھ ہیں. اور اس میں جیسے ہم بتائیں نا کہ یار اس میں تو پختگی کا سبق ہے، کون ما صادقی. تو حضرت جواب دیا کرتے تھے کہ میں تو کتابوں کا عالم ہے، وہ صرف کتاب کے عالم ہیں. تو ان کی صحبت پھر کام بنا دیتی ہے. جب انتقال کا وقت ہوا اور ہم سب پہ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ علم یعوذک من غمرات الموت و سکرات الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے جو ہمارے مناجات مقبول میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. علم اعوذک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. وہاں پہ ہمارے خلیجی ملکوں میں بچے فٹ بال کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، بچوں کی کھیل ہوتی ہے، تو وہ فٹ بال جاتی ہے تو دوسرا بچوں سے کہتے ہیں خبط، کک کرو نہیں، اس کے کک مارنے کو خبط کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کی ککوں کے کھلواڑ کا علم بنا جی، ہمیں محفوظ رکھے، وہ کبھی ادھر کک مارے کبھی ادھر کک مارے اور ہم اسی میں معلق رہیں.
تو وہ آ کے آخری وقت اس کا شدید ترین حملہ ہوتا ہے، آ کے امام صاحب کو کہتے ہیں کہ اے امام آپ مجھ سے بچ کے نکل گئے، ساری عمر آپ کی نیکیاں، تو وہ کہتے ہیں لے سلام، ابھی تک میں نہیں نکلا، اور یہ جملے بیٹے نے سن لیے۔ تو مجھ سے پوچھا ابا آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کھچلائی میں آتا ہے مجھے، کہتے ہیں بچ کے لیے ابھی تو سانس باقی ہے، کیسے بچ ہوگی؟ تو تا دم آخر فارغ مباش، اس لحظے تک کہ جب تک کنارہ پہ ٹھکانے پہ کشتی نہ لگی اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھی، تصوف کا سبق ہے۔ اور اہل اللہ کی صحبت تھوڑی دیر جو میں بتا رہا تھا، امام رازی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے عقلیات کے امام سمجھے جاتے ہیں، 99 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے جی عقلیات کی۔ ایک دن ان کو سوچ رہی کہ میں تو اتنی علم اور اس کے باوجود جو ہے ایمان کی حقیقت کو کچھ سمجھ رہا، پتہ نہیں دیہات کی بوڑھی عورتیں مردوں کا کیا حال ہے۔ تو وہ ایک دن نکل گئے، ایک عورت بیٹھی تھی، ان سے کہنے لگی کہ اماں تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کے پاس اللہ کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ بوڑھی تھی، اپنے کھونٹے اٹھانے کے لیے کھڑی ہوئی تاکہ میں اس کو ماروں کہ تم مجھے اللہ کی دلیل مانگتے، اور غصے میں کہا کہ یہ اونٹنی سے مینگنے تو نکلتا ہے، میں رم نکلتے ہیں، اور یہ آگے اور وہ پیچھے۔ موت کے وقت وہ شیطان نے ہم لال کر دیے جائے کیکے مارنے والے جی تخبر شیطان والا۔ اب اس سے 99 سوال کیے کہ اللہ کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، وہ بھی تو شیطان نہیں ہے، 99 میں اس کو شک میں ڈال دیا۔ یہ ہمارے کبرا حضرات کا سلسلہ ہے، نجم الدین کبرا رحمہ اللہ ان کے مرید ہوئے تھے۔ ان کو وضو کے وقت اللہ پاک نے کشف کیا کہ تمہارے مرید کو گھیر لیا شیطان نے، اور آخری وقت ہے، وہ وضو فرما رہے تھے اور چولہوں میں جو پانی لے تو زور سے اس کی طرف مارا، کہا کہ راضی یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور یہی کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور فرمایا آج میں دیہات کی بوڑھی عورتوں کی ایمان پہ مار رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں اس کی پختگی تا دم آخر مباش، یہ ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ورنہ انسان تکبر میں، گھمنڈ میں، عجب میں، اور آج کل تو عجب کی مرضی اتنی بڑھ گئی ہے کہ علامات الحفیظ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عجب ایسی بیماری ہے کہ جس جو جماعت میں قوم میں آتی ہے تو ان کو ایک سب تھپیڑا آتا ہے، چاہے اس کے بزرگ کیوں نہ موجود ہو، ان کی موجودگی میں تھپیڑا آتا ہے۔ اور صحابہ کی وہ جو ہے جب تمہاری جو حنین والی آیتیں وہ پڑھ کے سناتی تھی، حضور خود بھی موجود ہے، اور صحابہ جیسے پاک جماعت ہے لے کے آئی۔ تو یہ سارے روحانی بیماریوں کی تراش خراش جب تک نہ ہو، نہ آدمی فردار بنتے نہ سیادار بنتے ہیں۔ جیسے مالک کرتے ہیں نا، تراش کرتے ہیں، خراش کرتے ہیں، تراش کرتے ہیں، تب جا کے کہیں وہ پودا پھلدار بھی ہوتے ہیں، سیادار بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی انسان تب بنتا ہے کہ جو اس عمل سے گزر چکو، تراش خراش سے، اور بزرگوں کی ان کو نگاہیں بھی ہوں، دعائیں بھی ہوں ان کے ساتھ، تو تب وہ انسان بنتے ہیں۔ پھر انسان بننے کے صرف کوئی چشموں والا اور دل والا ہو، یہ کافی نہیں ہے تفصیل۔ اس میں ہمارے حضرت ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا اشرف المخلوق، باقی مخلوقات کو پھر اس کے تابع کیا ہے، اس کو 3 قوتیں عطا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قوت عقلیہ، قوت شہوائیہ جس کو شہوت نفسانی کہتے چاہتے ہیں، تیسری قوت غضبیہ، اپنی دفاع کی قوت، یہ ہر انسان میں موجود ہے۔
اگر یہ تین قوتیں اعتدال میں آ جائے جیسے صحابہ کے حضور کی صحبت سے ہوگی تو یہ کامل انسان ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کو متعلق کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول، وہ بیلنس انسان تھے سارے. اس کا علامہ اقبال اپنے شعر میں ہمیشہ کہتے ہیں خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی، شریعت کی قبضے میں تھی باغ ان کی. صحابہ کی جہاں گرمائے گرما گئے وہ، جہاں نرمائے نرما گئے وہ. تو بیلنس انسان جیسے کر سکتے ہیں، ان بیلنس ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے تاکہ گہرا مضمون آ کہ آپ لوگ سمجھ لیں. دماغی قوت اگر نیچے ہو تو اس کو احمق کہتے ہیں. ہمارے بیوقوف آدمی جی کیا لینے دینا اس سے، چھوڑو، کسی نفع کا نہیں ہوتا، نہ اپنا نہ پرائے کا. اسی طرح اگر وہ اوپر چلی جائے اعتدال سے تو چالاک جو ہے دھوکے باز انسان ہے، کیا کرنا جس کے پاس اس کے سائے سے بھی بچو جی، ایسے کہتے ہیں. اور اس کو پھر اہل اللہ کی نگاہیں جو ہیں وہ توازن میں لاتی ہیں، جس کو حکمت و دانائی کہتے ہیں. دانا آدمی ہے جو اس کے پاس بیٹھو تمہیں کوئی اچھا سبق دے گا، تمہارے لیے صحیح و مشورہ دے گا. تو قوت عقلیہ کا جو اعتدال والا ہے درجہ اس کو حکمت کہتے ہیں. حکمت وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو یہ حکمت والا حصہ مل گیا تو ان کو بہت بڑی خیریں مل جاتی ہیں. اسی طرح قوت شہویہ کا چاہتوں کا جو ہے یہ بھی 3 درجے ہیں. 2 درجے نیچے اور اوپر والے یہ رذائل ہیں اور بیچ والا فضیلت ہے. اب یہ تو کوئی سمجھائے گا بتائے گا تب سمجھ آئے گی، ایسے تھوڑے آئے گی. تو اگر وہ نیچے چلا جائے تو کہتے ہیں نہ مرد آدمی جی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، دوسروں کو کیا کرے گا. یہ نیچے والا حصہ ہے. اگر اوپر چلے کہ فاجر آدمی نہ اپنے دیکھتے نہ پرائی دیکھتے، ہر چیز میں اپنے ٹانگ اٹکاتا رہتے ہیں جی، تو یہ بھی رذائل میں ہے. اور چمچتا رہشی عفیف آدمی ہے، بڑا پاک دامن آدمی ہے، پرائی عزت ہوئے محافظ ہوتے ہیں جی سب. یہ وہ قوت شہویہ کے بیچ والا تھا جو سارے صحابہ کو حاصل تھی حضور کی صحبت سے. تیسرا دفاع کا ہے کہ اگر وہ نیچے چلا جائے تو کہتے بزدل آدمی جی کیا کرنا ہے، کیا لینا دینا ہے. اب بزدلوں سے ہم سب کو اللہ بچے. پھر اگر اوپر چلے جائے تو قاتل خونخوار ہے جی، بچو اس سے جی، ہر ناجائز کے قتل کے پیچھے لگے رہتے ہیں. لیکن اس کو پھر اعتدال میں لاتے ہیں اہل اللہ. اور یہ سب اکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ شجاعت ہے، بہادر انسان ہے. بہادر نہ بزدل ہوتے ہیں نہ ظالم و خونخوار ہوتے ہیں. تو شجاعت کا پیدا کرنا، پاکدامنی اور عفت کا پیدا کرنا اور حکمت کا پیدا کرنا، یہ کامل مکمل انسان بناتا ہے جو کہ تصوف کا خلاصہ ہے. دوستو یہ کوئی ایک دن کا مضمون نہیں ہے یا ایک مجلس کا مضمون نہیں ہے، بس یہ تو ہم اپنے پڑھے پڑھائے سبق آپ لوگ کو سنا کے جا رہے ہیں. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.